اگلا سوال ہے جی طارق احمد مینچسٹر، شازیہ نواز ہیں لاہور سے. یہ کہتے ہیں جی کہ بطور جماعت تحریک انصاف شہباز گل کے متنازع بیان سے لا تعلق ہو چکی ہے. کیا پی ٹی آئی کا یہ فیصلہ درست ہے اور کیا یہ بڑبولے لوگوں کے لیے کھلا سبق نہیں؟ آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں طارق صاحب بھی اور شازیہ نواز صاحبہ بھی. آپ نے بالکل لیکن ایک بات میں عرض کر دوں کہ یہ کوئی غداری شداری والا معاملہ نہیں ہے. یہ معاملہ کیا ہے؟ کاروائی ڈالنا. لیڈر کیا ہے؟ شاہ سے زیادہ شاہ کی وفاداری اور ان سب چیزوں سے بڑھ کے حدود سے تجاوز کرنا یہ نہیں ہوتا. میں نے آج ہی سما میں اپنے پروگرام بلیک اینڈ وائٹ میں مثال دی ہے کہ عربوں میں رواج تھا کہ جنگ کے بعد اپنے جو گروپ غالب آتا تھا وہ مغلوب یعنی شکست خوردہ گروپ کی لاشوں کی بے حرمتی کرتا تھا. کان کاٹ لیے، ناک کاٹ لیے، آنکھیں نکال لی، ہونٹ کاٹ لیے، بازو. میں اس طرح جو ہند نے امیر حمزہ جیسے شیر کا کلیجہ چبایا تاکہ اس کا دل ٹھنڈا ہو جائے، جو ساری زندگی نہیں ہوا ہوگا. اچھا، حضور نے منع فرمایا کہ دشمن کی لاش کی بھی بے حرمتی نہیں. یہ کیا ہے؟ یہ یار دشمنی یا جنگ و جدل میں بھی حدود ہوتی ہیں. ہمارے یہاں وہ پھر یہ منع کرنا کہ کھیتیوں کو برباد نہیں کرنا، درختوں کو آگ نہیں لگانا، ان کو نہیں کاٹنا، خواتین کو کچھ نہیں کہنا، ان کی حرمت کا احترام کرنا، بچوں کو کچھ. یہ کیا ہے؟ ادروائز تو چنگیز خان ہوتا، اس نے تو کیا. نہ بچے، نہ عورتیں، نہ بوڑھے، نہ جوان چھوڑے ہی نہیں. شہروں کے شہر خاک کر دیے اس نے. کہتے ہیں دجلہ کا پانی خون سے سرخ. اور پھر جب انہوں نے کتابیں جلانی شروع کی ہیں بغداد کے اس دریا میں نے دیکھا ہے، مجھے تو وہ نہر سی لگی ہے. خیر اس زمانے میں ہوتا ہوگا دریا، اب تو بیچارہ کیمپس کی نہر جیسا ہی ہے. تو حدود کراس کرنا یہ ظلم ہے. ظلم کا مطلب ہم عام طور پہ یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ مسلمانوں کا یہ ہے یہاں کے خاص طور پر کہ وہ لفظوں کا نہ زکوٰۃ کا مطلب پتہ ہے، ذہن میں ایک تصور بیٹھا ہوا ہے کیا کرنا ہے. نہ صبر کا مطلب پتہ ہے، نہ رحمان کا مطلب صحیح معنوں میں پتہ ہے، نہ رحیم کا مطلب پتہ ہے. شریعت 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 کہتے رہتے ہیں، لفظ شریعہ مطلب نہیں پتہ. اس نے بھی بہت غلط فہمی ہے. تو یہ جو ہے نا حدود کا تعین، اس کا تعین اس کا تعلق اس چیز کے ساتھ ہے کہ ہمارے حضور کا جو بنیادی تعلیمات ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اعتدال اور میانہ روی دشمنی میں بھی. تو یہ کوئی زیادہ ہی کاروائی ڈالنے کے چکر میں اپنی حدود سے تجاوز کر گیا. جو زیب نہیں دیتا 20 بار کہہ چکا ہوں، پتہ نہیں آئے انہوں کہ ادارے ہمارے جو ہیں نا جیسے گھروں میں بزرگ نہیں ہوتے، چونکہ ادارہ قائم رہتا ہے. آج باجوہ صاحب چیف ہیں، کل کوئی اور تھے، پرسوں کوئی اور تھے، آئندہ کوئی اور ہوگا، بھلے 10 سال بعد ہو وہ آئندہ. ججز ہیں وہ بھی ہیں اس طرح کے بھی. اب میں کیا ان کے لیے لفظ استعمال کروں؟ میں تو مرحوم ججز کے بارے میں برے لفظ نہیں استعمال کرنا چاہ رہا جنہوں نے بھٹو کو جوڈیشل مرڈر تھا. بٹ اداروں کا احترام. بزرگ آپ کا جتنے بھی مرضی جھک مارے، آپ اس کی داڑھی نہیں پکڑتے، آپ اس کو ننگی گالیاں نہیں دیتے. ایک خاص حدود کے اندر رہ کے آپ پروٹیسٹ کرتے ہو، اعتراض کرتے ہو، اختلاف کرتے ہو. سو اگر ڈسٹنٹ کیا ہے. اور پھر چودھری پرویز الہی از اے ویری وائز مین، بڑے دھیمے دھیرے لوگ ہیں. انہوں نے جو کہا ہے کہ پی ٹی آئی کو ڈسٹنٹ کرنا چاہیے، بالکل ٹھیک کہا. اور اگر اس پہ پی ٹی آئی ایکٹ کر رہی ہے تو بہت اچھی بات ہے، بہت پازیٹیو سائن ہے. جنید خان ہے پشاور سے، مائزہ بشیر ہیں لاہور سے، سکندر علی کراچی سے، شاہ رخ ہیں لندن سے. آپ نے یہ نہیں لکھا شاہ رخ صاحب کہ آپ پاکستان کے شاہ رخ ہیں یا انڈیا کے شاہ رخ ہیں اور آج کل لاہور سے آپ بامبے سے لندن بیٹھے ہیں. بہرحال وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب دوستوں کا مشترکہ سوال ہے، ہم اکٹھا کر لیتے ہیں. پہلے اور طرح پریکٹس کرتے تھے، اب ہماری کوشش ہوتی کہ ملتا جلتا سوال ہو تو اس کو ایک سوال میں تبدیل کر کے دوستوں کے نام دے دیے جائیں.
کہتے ہیں جی 2 روز قبل ایک سینئر صحافی نے خبر دی تھی کہ ملکی حالات کو دیکھتے ہوئے کبھی امکان ہے کہ اکتوبر میں عام انتخابات کروا دیے جائیں گے، کیونکہ اب ملکی حالات بہتر کرنے کا کوئی اور طریقہ باقی نہیں بچا۔ کہ آپ بھی اس خبر کو حقیقت میں بدلتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بہت دیر سے بات چل رہی ہے، یہ نئی بات نہیں ہے۔ دوسری بات، اس بات کی کوئی ضمانت نہیں ہے کہ اس کے بعد ملکی حالات بہتر کرنے کا جو ہے وہ کچھ صورت نکل آئے، ضمانت نہیں ہے۔ صورتحال امپروو کر سکتی ہے۔ اس وقت تو بالکل ہی وہ لوگ ہیں جن کے پلے ہی کچھ نہیں رہ گیا۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، ایک بات ریکارڈ پہ رہے، اور وہ یہ ہے کہ نون لیگ از فیڈنگ آؤٹ۔ اور وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی کمی محسوس، نواز شریف صاحب آ کے دیکھ لیں، پتہ لگ جائے کس بھاؤ بکتی ہے، بیکاز دے آر ٹوٹلی ایکسپوزڈ۔ اور اب وہ نسلیں آگے آ رہی ہیں جن کا شعور ہماری گزشتہ نسلوں سے زیادہ ہے، ان میں اویئرنس زیادہ ہے، ان میں وہ خیر دیکھیں نا، میں نے کئی لوگوں سے اس بات پہ مطلب اتنی فضول باتیں تک میں نے منع بھی کیا، میں نے کہا نہیں۔ تو مریم نواز نے کہا تھا ہم نسل در نسل قوم کی خدمت کریں گے۔ اس نے کہا کہنا تو یہ BBA چاہ رہی ہے ہم نسل در نسل قوم پہ حکومت کریں گے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کیسے حکومت کرتے ہیں۔ انہیں تو وہی جملہ نہیں بھول رہا کہ حکمران خاندان۔ سو اب یہ ایک نئی جنریشنز جو ہیں وہ ذرا ایکٹیو ہو گئی ہیں۔ بہرحال آپ نے جو بات کی یہ وہ نئی بات نہیں ہے، اور اس سے آپ کو تھوڑا سا رنکل آؤٹ کر لیں گے چیزوں کو، ان کی کچھ شکنیں ضرور کر لیں گے، باقی کیا بنتا ہے آئی ڈونٹ نو۔ اس کی وجہ ہے کہ یہ سارا جتھا جو اس وقت ہے، یہ بھانمتی کا کنبہ، یہ چوں چوں کا مربع جو ہے، یہ ہر حرکت کرے گا تاکہ دوبارہ، اور ایک خوف سب سے بڑا کیا ہے کہ اگر عمران 2/3 لے کے آ گیا اور سٹیبل ہو گیا، ان کو سزاؤں سے پھر کون بچائے؟ محمد بازید خوشاب سے سردار علی لاہور سے، وہ کہتے ہیں پاکستان کے موجودہ حالات اور تحریک انصاف کی گورننس کے بارے میں درپیش چیلنجز کے حوالے سے سوال یہ ہے کہ عثمان بزدار جیسا بے اختیار اور کٹ پتلی وزیر اعلیٰ پنجاب کے لیے بہتر ثابت ہو سکتا ہے، یہ چودھری پرویز ضلعی جیسا مکمل با اختیار اور تجربہ کار وزیر اعلیٰ ملک اور پارٹی کے لیے زیادہ فائدہ مند ثابت ہو سکتا ہے، خصوصاً ان حالات میں جبکہ مونس نے اور ان کے والد چودھری پرویز لائی نے عمران خان اور تحریک انصاف کے ساتھ وفاداری بھی ثابت کر دی ہے۔ دیکھیں میں آپ کی بات نہیں کر رہا، میں اپنی بات کر رہا ہوں کہ عثمان بزدار اور چودھری پرویز لائی کا ایک سانس میں نام لینا بھی میرا خیال ہے اگر گناہ نہیں تو جرم ضرور ہے۔ there is no comparison، قطعاً ہی نہیں۔ ہمیں سورج کو چراغ بھی نہیں ہے، ہمیں ماچس کی تیلی دکھانے والی بات ہے، چراغ تو پھر بڑی چیز ہے۔ عثمان بزدار نے سوائے اپنے اور اپنے سینئرز کے لیے بدنامی، انکمپیٹنس، اس کے علاوہ کیا انہوں نے کمایا ہے؟ بحیثیت انسان اچھے ہوں گے، اچھے ہیں، اور کچھ معاملات جو جن میں میرا خیال ہے ان کا بس چلتا ہو انہوں نے کیا۔ بس میں ذاتی طور پہ میں ملتا ہوں لوگوں سے جب تک کوئی خود ملنے کی خواہش نہ کرے، اور وہ بھی کہ جی گھر تشریف لے آئیں اگر آپ نے ملنا ہے۔ تو میں نے ایک فرمائش کی جو میں نہیں کرتا، ٹھیک ہے، بے نظیر بھٹو صاحبہ سے لے کے آج تک جن لوگوں سے بھی میرے اچھے تعلقات رہے ہیں، میں نے کبھی ہوتا ہی نہیں، ضرورت ہی کوئی نہیں، ایک کام ہے مجھے آتا ہے میں گھر پہ بیٹھ کے کرتا ہوں اور بے تحاشا رب کا شکر ادا کرتا ہوں۔ دولت مند کون ہوتا ہے؟ یہ جو کہتے ہیں نا دولت مند بننے کے طریقے، یہ سارے مداریوں والے کام ہیں۔ دولت مند وہ ہوتا ہے جس کے پاس اپنی ضرورتوں سے، جائز ضرورتوں سے زیادہ ہو۔ میرا ایشو کوئی نہیں، میرا ایک دکھ تھا کہ منیر نیازی اردو شاعری کے صفحے اول میں اس سے زیادہ بات نہیں کرتا، نمایاں ترین، خوبصورت ترین، اوریجنل ترین، یہاں ٹکے ٹکے کے لوگوں، میں نام بھی لے سکتا ہوں، یہ ناموں پہ سڑکیں ہیں تو فلانا ہے، کچھ بھی نہیں، جن کو جانتا کوئی نہیں، چونکہ ان کی PR ہے یا فلانا ہے کوئی، یہ میں اس طرح کا کوئی فراڈ
تو میں نے ایک دفعہ ان کو کہا، اور میرے ایک بھائیوں جیسے ہیں جو سیکرٹری لوکل باڈیز تھے، نور الامین مہنگے، تو بہرحال اٹ ہیپنڈ، وہ جو پل ہے صدیق سینٹر مین بلوارڈ منیر نیازی صاحب کے نام پہ رکھا گیا، تو میں نے سیلیبریٹ کیا، اتنا میں نے اللہ کا شکر ادا کیا ہے، میں نے ان کا شکریہ ادا کیا۔ ایک شادی پہ مجھے ملے اور گلے لگائے، انہوں نے کہا کہ جی آپ نے ہی کہا تھا تو اس کی تعمیر ہوگی۔ اچھا خیر، وہ بہت بڑی وہ قرض تھا ہم پہ، وہ آپ پہ بھی قرض تھا۔ نیازی صاحب میرے رشتہ دار نہیں تھے، میرے بزرگ تھے، بہت بڑے آدمی تھے۔ تو جب اچھا میں نے تو ایک اور لسٹ بھی، نور الامین مینگل صاحب کو وہ کمشنر ہو کے پنڈی چلے گئے، تو میں نے تو یہاں کے اور کچھ بڑے لوگوں کے نام بھی دیے تھے، لیکن بہرحال یہ ہو گیا، یہ بہت بڑی بات ہے اور اس کا بہت سا کریڈٹ عثمان بزدار صاحب کو جاتا ہے۔ باقی لیول کی بات ہوتی ہے، ہر پرسنالٹی کا ایک سیچوریشن پوائنٹ ہوتا ہے، میں ایک خاص حد تک آپریٹ کر سکتا ہوں، اس سے زیادہ میری کیپیسٹی نہیں ہے، تو اس لیے لیٹس ناٹ بلیم۔ یہ بنیادی طور پہ اگر کوئی کمزوری تھی یا غلطی تھی تو عمران خان صاحب کی تھی، عثمان بزدار کا کوئی قصور نہیں۔ اس ملک میں یہ تو گریس ہے ہی نہیں کہ ایک بندہ کہتا نہیں میرے بس کا بات کام نہیں ہے، اچھی سے اچھی بات، بڑی سے بڑی آفر بندہ، ان کی تربیت اور طرح کی ہوتی ہے، ان کی کلاس اور طرح کی ہوتی ہے، جو لوگ ریگریٹ کر لیتے ہیں، ادروائز وہی تو لاٹری نکلنے والی بات۔ بہرحال سویرا علی ہیں پنجاب یونیورسٹی، رئیس خان بریڈ فورڈ UK، کہتی ہیں کہ آپ عمران خان کی طبیعت اور مزاج سے واقف ہیں، اگر جلد عام انتخابات ہو گئے اور عمران خان برسر اقتدار آ گئے تو آپ نواز شریف، شہباز شریف، آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان کا مستقبل۔ رئیس خان صاحب اور سویرا بیٹا پنجاب یونیورسٹی آپ نے لکھا ہے تو اس کا مطلب آپ ابھی اسٹوڈنٹ ہو، تو آپ زیادہ میری بیٹی کے ایج گروپ میں آتے ہو، تو بیٹا سوائے آصف زرداری کے اور مولانا فضل الرحمان کے، مولانا فضل الرحمان کی بیٹ بڑی زبردست ہے، وہ مذہبی سکھاتا ہے، ان کو آؤٹ گرو کرتے ہوئے ٹائم لگے گا۔ آصف زرداری صاحب کا قصہ بھی ملتا جلتا ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی نے ایک عجیب میسج جو دیا سندھ میں، میں پچھلے الیکشن میں دیکھ رہا تھا، کوئی بندہ ادھر پھر رہا تھا، یہ مزار پہ کوئی تقریب تھی بھٹو صاحب کے اور بے نظیر صاحبہ برما کے، تو انہوں نے کہا جی یہ ملا آپ کو، وہ ملا، نہیں ملا، انہوں نے میں کھانا، یہ 5-7 لوگوں نے کہا جی کچھ نہیں ملا، تو انہوں نے کہا ووٹ، انہوں نے کہا رانی بی بی کا مطلب بے نظیر بھٹو، وہ کہانی بھی آ رہی ہے۔ سو یہ آسان کام نہیں ہوگا۔ اسی طرح فضل الرحمان والا وہ شرنک ہو جائیں گے، یہ آپ یاد رکھیں، ان کے بھی چھابوں میں ہاتھ پڑ چکا ہے، یہ شرنک ہوں گے، لیکن یہ ٹیٹو کے بہرحال ان کی جڑیں ہیں۔ یہ نواز شریف فیملی تو بالکل ہی برائلر قسم کا پالیٹیشن